السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کچھ دنوں پہلے فرانس میں ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کے تحت مسلمانوں کو اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کی آزادی اب حاصل نہیں رہی۔ فرانس کے سابقہ قانون کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اسمبلی میں بل بھی منظور کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر فرانس کے صدر میکرون نے انتہائی تکبر کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام اس وقت بحران کا شکار ہے اور اسلام تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ مگر یہ ویڈیو دیکھیے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ طیارے سے ایک خاتون اتر رہی ہیں۔ پہلا آپ یہ جانیں کہ یہ خاتون کون ہے۔ یہ خاتون فرانس کی ایک صحافی ہیں جسے اغوا کر دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی۔ صدر میکرون نے خود کوشش کی۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بالآخر اغوا کاروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم ہمارے 100 بندے رہا کرتے ہو تو ہم اس خاتون کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ شرط بھی منظور کر لی اور 100 قیدیوں کے بدلے اس خاتون کی رہائی کا عمل درآمد کروایا گیا۔ جب اس کی رہائی کی اطلاع ملی تو ان کا بیٹا خصوصی طور پر طیارہ لے کر مالی گیا ان کو استقبال کرنے کے لیے، اور جب یہ فرانس پہنچے تو فرانس میں خوشی کا ایک سماں تھا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے آنے والوں میں حکومتی عہدیداروں کی بڑی تعداد شامل تھی، عام لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ وہیں پر صدر میکرون خود بھی ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی طیارے سے یہ خاتون نیچے اتری تو میکرون آگے بڑھے ان کے ساتھ گلے ملنے کے لیے، لیکن اس وقت دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس خاتون نے میکرون کے ساتھ گلے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ صدر میکرون، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے عیسائی مذہب چھوڑ دیا ہے، اب میرا نام صوفیہ نہیں ہے بلکہ میں نے اپنا نیا اسلامی نام مریم رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر میکرون کی حالت خراب ہو گئی اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے بھی بڑے تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جس خاتون کے لیے ہم نے اتنی کوششیں کی وہ آج جب ہمارے درمیان آ گئی تو وہ مسلمان ہو چکی ہے، حالانکہ اسے تو مسلمانوں سے مزید نفرت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس وقت ایک سروے رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے ایوان ریڈلی ایک برطانوی صحافیہ تھی جو کہ طالبان کی قید میں تھی۔ حیرت انگیز طور پر جب ان کو طالبان نے رہا کیا تو واپس آ کر نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی بہت بڑی مبلغہ بھی بن گئی اور ان کے ہاتھوں درجنوں لوگوں نے مزید اسلام قبول کیا اور آج کل بھی وہ اسلامک سینٹر چلا رہی ہیں۔ بس کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں جتنی بھی کی جائے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ پوری دنیا میں غلبہ حاصل کرے گا، اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ آخر میں پیغام میں صرف اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، مسلمان بھائیوں کو، کہ الحمدللہ ہمارا دور آ رہا ہے۔ بس آپ لوگوں کو تھوڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور سب کو یک جان اور یک قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم آپس میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو پھر ہمیں ختم کرنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے غیروں کی ضرورت نہیں، ہم خود کافی ہو جائیں گے۔